اس دور کا انسان جو ہے نا، جب بھی بدنام ہوتا ہے، رسوا ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، مصیبت میں پڑتا ہے، اللہ کی نظر میں گرتا ہے، حرام کاموں میں مبتلا ہوتا ہے، تو اس کی جو وجوہات ہوتی ہیں نا، وہ 5-6 وجوہات ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی وجہ ہوتی ہے کہ اس کے دوست، اس کا حلقہ احباب، اس کے رشتہ دار، اس کے بہن بھائی، اس کے گھر کا ماحول وہ بے دینی والا ہوتا ہے۔ یعنی بری صحبت اس کا ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ انسان جو ہے نا وہ اپنے لیے مصیبتوں کے، پریشانیوں کے پہاڑ کھڑے کر دیتا ہے۔ اور دوسرا، اس کے جو جسم سے، زبان سے، آنکھوں سے نکلے ہوئے اس کے جو جسم کے جو اعمال ہیں نا، یہ عمل بھی اس کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ یعنی زبان سے کوئی فکرہ کہہ دیا جس کی وجہ سے وہ پکڑا گیا۔ اور تیسرا جو نا عمل جو ہوتا ہے نا، کہ وہ مال کا اتنا غلط استعمال کرتا ہے کہ وہ مال کے غلط کماتا بھی غلط ہے، خرچ بھی غلط جگہ پہ کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ اللہ کے ہاں گر جاتا ہے اور دنیا اور آخرت دونوں کی مصیبتوں میں گرفتار ہوتا ہے۔ اور چوتھا جو جس کی وجہ سے نا وہ ہلاک ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے کہ وہ نا شیطان اس کو نا جھوٹی امیدوں میں بڑا مبتلا کرتا، کچھ نہیں ہوتا، اور یار سب نے کیا ہے، سارے کر رہے ہیں، کچھ نہیں ہوگا، آپ کے ساتھ بھی کچھ نہیں ہوگا۔ وہ جھوٹے دلاسے دلا کے نا اللہ کا نافرمان بنا دیتا ہے، اور کہتا ہے اتنے لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ جو نا گناہ کیے جا رہے ہیں، تو نے کر لیے تو کیا ہو جائے گا۔ تو اس کی وجہ سے بھی وہ ہلاک ہو جاتا ہے، اور وہ غلط امیدیں لگائے بیٹھتا ہے کہ اللہ معاف کرنے والا، اللہ معاف کرنے والا ہے، اور وہ نیکی کو چھوڑ دیتا ہے اور گناہوں کے اوپر شیر ہو جاتا ہے۔ اور جو آخری وجہ ہوتی ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا اللہ کے بارے میں اس کا جو حسن ظن ہے نا، وہی ختم ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے بارے میں ہی بدگمان ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو اس لیے ایک دعا حدیث کے اندر آئی ہے، جو بندہ اس دعا کو پڑھ لے گا نا، وہ ان ساری پریشانیوں سے اور ان سارے مسئلوں سے بچ جائے گا۔ اللہم انی اعوذ بک من کل صاحب یؤذینی واعوذ بک من کل عمل یخزینی واعوذ بک من کل عمل یلہینی وَأَعُوذُ بِكَ مِن كُلِّ فَقْرٍ يُنْسِينِي وَأَعُوذُ بِكَ مِن كُلِّ غَنٍ يُطْغِينِي۔ اللہم انی اعوذ بک من کل صاحب یؤذینی، اے اللہ میں ہر اس بندے سے، ہر اس ساتھی سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو مجھے تیرا نافرمان یا گناہوں میں یا جس کی وجہ سے مجھے کوئی تکلیف آ جائے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن كُلِّ عَمَلٍ يُخْزِينِي، میں ہر اس عمل سے تیری پناہ میں آتا ہوں جس کی وجہ سے میں جو ہے نا پکڑ میں آ جاؤں اور میرے جو ہے نا سارے حالات میرے مخالف ہو جائیں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن كُلِّ عَمَلٍ يُلْهِينِي، اور اے اللہ کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا کام نہ میں کر بیٹھوں جس کی وجہ سے میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن كُلِّ فَقْرٍ يُنْسِينِي، کہ میں اس حد تک میں تنگ دست نہ ہو جاؤں کہ میں کفر کی طرف جو ہے نا وہ چلا جاؤں۔ تو اور آخر میں وَأَعُوذُ بِكَ مِن كُلِّ غَنٍ يُطْغِينِي۔ تو اس دعا کو اگر آپ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے نا، تو انسان معاشرے میں، چیزوں میں، کام میں، کاروبار میں، اور جن کاموں میں وہ مبتلا ہوتا ہے نا، ان ساری چیزوں میں کیا ہوگا، وہ اللہ کی پناہ میں رہے گا، اللہ کے امان میں رہے گا، اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ تو یہ اس سے بڑا خوش نصیب آدمی کون ہوگا؟ تو میں دعا کو ایک دفعہ دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من کل صاحب یؤذینی واعوذ بک من کل عمل یخزینی واعوذ بک من کل عمل یلہینی واعوذ بک من کل فقر ینسینی واعوذ بک من کل غنی یطغینی۔ اللہ ہمیں اس کو پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔